أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو خروا سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. جزاک اللہ خیر. یہ حدیث بالکل یعنی پچھلی حدیث کے مطابق اس کا مضمون ہے. اس کے راوی نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ ہیں. یہ انصاری صحابی تھے اور ان کے والد سمعان بھی صحابی تھے. سمعان سین کے کسرے کے ساتھ وہ بھی صحابی تھے. انصار سے ان کا تعلق تھا. اور جو پیچھے آپ نے پڑھا بالکل وہی اس کا مضمون ہے. ایک نئی بات اس میں یہ ہے جب اللہ رب العزت اپنا فیصلہ صادر فرماتا ہے تو ساتوں آسمانوں پر کب کبھی طاری ہوتی ہے. یعنی یہ بھی اللہ کے فیصلے کی عظمت اور ہیبت ہے کہ آسمان جیسی سخت مخلوق بھی کپکپاہٹ کا شکار. ساتوں آسمانوں پر رعدہ ایک کب کبھی طاری ہوتی ہے. ایک حرکت اور ارتعاش آسمانوں میں ہوتا ہے جب اللہ رب العزت اپنے فیصلے سے آگاہ فرماتا ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی طبرانی میں. جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہوئے تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے تھے اور یہ آیت آپ نے پڑھی ممبر پر کھڑے ہو کر کہ ما قدر اللہ حق قدرہ کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدر کا حق ادا نہیں کرتے کما حق کو اس کی قدر نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی اور اچانک میری نگاہ ممبر پر پڑی. ممبر کانپ رہا تھا. ممبر میں اس طرح کا ارتعاش تھا. ممبر پر ایک کپکپاہٹ طاری تھی. اور انسان اتنا سخت دل اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا نصیحت قبول نہیں کرتا. تو آج تذکر کا وقت ہے. پڑھو اور سمجھو اور اپنی اصلاح کرو اپنے عمل کی عقیدے کی اپنی توحید کی. یہ جمادات ہے یعنی یہ ممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ما قدر اللہ اس آیت کو سننے سے اس پر ایک خوف اور کبھی طاری. یہ جمادات کا تعلق ہے. اللہ اکبر. تو یہ حدیث وہ سابقہ مضمون والی ہے تو اس لیے اس کا ہم ترجمہ نہیں کرتے. مضمون وہی ہے کہ فرشتوں پر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ان کو ہوش آتا ہے اور پھر ان کو یکے بعد دیگرے 7ویں آسمان پھر 6ٹھے آسمان پھر 5ویں آسمان اس طرح آہستہ آہستہ تمام فرشتوں کو اس فیصلے سے آگاہی ملتی ہے اور پھر وہ فیصلہ جہاں اس کی تنفیذ ہوتی ہے جبریل وہاں اس کو پہنچا کر آتے ہیں. یہ پروردگار کے فیصلے کی عظمت ہے. یہاں شیخ الاسلام کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے اور اتنی قوی مخلوق ہے مگر بے بسی دیکھو اللہ تعالیٰ کا خوف دیکھو فرشتوں کا عجز دیکھو فرشتوں کی خشیت دیکھو. تو ہمیں بھی یہاں سوچنا چاہیے کہ جن کو ہم اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو خود اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے خوف میں مبتلا ہے. تو پکارنے کے مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. وہی تمام خزانوں کا مالک ہے اور اس کی توحید کا حق اور تقاضا یہ ہے اسی کو پکارا جائے اسی سے دعائیں کی جائیں اسی سے استغاثہ اور استعانت کی جائے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے قلوب کو
خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے، ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ توحید کے رنگ سے منور فرما دے، اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے۔ ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647۔ ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP۔ ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIPS۔ على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔